السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے چند میٹھے بول کسی کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک غیر مسلم شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل ہو گیا۔ دوستو اس شخص کو کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی اس سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو تم جہنم میں جلو گے۔ دوستو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے۔ صرف ہمیں اپنے اخلاق پر محنت کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ لوگ ہمارے اخلاق سے ہی متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ اسلام کو جاننے کے لیے کتابوں کو کم اور ہم جیسے مسلمانوں کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دے۔ سوات کے علاقے میں ہمارا ایک سائٹ دفتر تھا نا، میں دفتر میں کام کرتا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک سویپر تھا، وہ کرسچن تھا۔ تو میں 2-3 دن کے لیے گیا تھا وہاں کام کرنے۔ تو وہ اصل میں وہ ہمارے دفتر کا ملازم نہیں تھا، وہ دفتر والوں نے کوئی ایسے ترتیب سے رکھا ہوا تھا کہ ان کو روزانہ کے اعتبار سے پیسے دیتے تھے، صفائی وغیرہ کرتا تھا، گاڑیاں بھی دھوتا تھا۔ میں جب گیا، میں دوپہر سے تقریباً پہلے 1 گھنٹے پہلے کہ وہ آیا تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی گاڑی دھو لوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی دھو لیں۔ ساتھ والے ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیتے کہ نہ دھوئیں، آپ تو ویسے بھی واپس جا رہے ہیں تو ساری گاڑی گندی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے وہ اس نیت سے آیا ہو کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس نیت سے آیا ہو۔ میں نے کہا جی دھو لیں۔ اب تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ واپس آیا۔ اس ٹائم پہ ہم کھانا کھا رہے تھے، تو جیسے واپس آیا نا تو مجھے کہتا ہے گاڑی میں نے دھو لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس ٹائم میرے پاس پیسے کھلے نہیں تھے، بس جتنے تھے وہ میں نے اس کو دے دیے۔ میں نے کہا یہ لیں۔ کہتے ہیں میں کھول کے لے کر آتا ہوں۔ میں نے کھولنے کی ضرورت نہیں، بس یہ رکھیں اور آ جائیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب وہ اٹھا، جب دوبارہ اٹھا نا میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں پلیٹ اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی میرے ساتھ کھائیں نا۔ اب وہ انہوں نے نوالا توڑا اور ایک نوالا لیا اور یہاں تک لے کر آئے، اور اس کے آنسو گرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ بہرحال اس نے کیا کھانا کھانا تھا، وہ اتنے اندر سے رو رہا تھا کہ 1-2-4 نوالے لے کے میں تو پورا کھا گیا، وہ نہیں کھایا، وہ چلا گیا۔ عصر کے وقت 5 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی تھی، تو دفتر میں ہی سائڈ پہ 2-4 کمرے تھے جنہوں نے اس میں گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا، میں اسی میں ٹھہرا تھا۔ عصر کے بعد آیا، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ نے مجھے ایک پلیٹ میں کیوں کھلایا؟ مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، جس پلیٹ میں میں کھاتا ہوں، جس گلاس میں میں پیتا ہوں، جس کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں، لوگ اس پہ بھی نہیں بیٹھتے ہیں، آپ نے کیسے ایسے کیا؟ میں نے کہا جی آپ اہل کتاب ہیں تو کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اجازت ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال جب اس نے میرے ساتھ بیٹھا، میں نے تھوڑی سی بات کی۔ مجھے کہتا ہے مجھے اپنی دین کے بارے میں بتائیں۔ تھوڑا سا دین کے بارے میں تھوڑی سی فضائل سنائے، تھوڑی سی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ بیان کرتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے گیا، واپس آیا ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں ویسے ہی بیٹھ گیا اپنی باتوں میں۔ میں نے سوچا کہ ایسے نہ ہو کہ میں ان کو دوبارہ بات کروں اور یہ کہے کہ یار یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا، تو میں دنیاوی باتیں کرنے لگا۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دین کی باتیں بتائیں۔ اچھا وہ باتیں کرنے لگا، عشاء کی نماز کے لیے چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آیا، پھر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے، اب اٹھنے کا نام ہی نہ لے۔ تو میں نے کہا جی مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں جا کے سونے لگا ہوں، آپ بھی چلے جائیں، آرام کریں، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اب تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ نہ گاڑیاں ملتی ہیں اور نہ میں وہاں جا سکتا ہوں، راستہ بڑا خراب۔ میں نے کہا جی میرے ساتھ کمرے میں لیٹ جائیں۔ تو وہ ہمارا وہ جو بیڈ تھا وہ 2 سنگل بیڈ تھے، قریب کیے ہوئے تھے، وہ میں نے الگ الگ کر کے میرے ساتھی کمرے میں سو گیا۔ صبح ناشتہ کیا تو ناشتہ بھی ہم نے اکٹھا کر لیا، پھر کام پہ لگ گئے۔ عصر کے بعد آیا تو مجھے کہتے ہیں
کہ آپ الگ ہیں اور یہ لوگ الگ ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو دے دیتا ہے جس کو نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے یہ بندے، میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، یہ بندے مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں بہت کمزور ہوں، بہت گناہگار ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں۔ بس اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، میں نے کر دیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اللہ نے میرے دل میں کیوں ڈالا، میرے دل میں یہ نرمی کہاں سے آئی ہے، کیسے ہوا۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، رات کو پھر ہم نے کھانا کھایا، اکٹھا کھایا، چلا گیا۔ جمعرات کا دن تھا، میں نے واپس آنا تھا، تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی ہو سکے تو کلمہ پڑھ لینا۔ جب میں نکل رہا تھا بڑے، اور گھر سے کھیر بھی بنا کے لے کر آیا تھا میرے لیے، وہ بھی میں نے کھا لیا۔ کہتا ہے میرے گھر والوں کو میں نے بات کی تو گھر والوں نے کھیر بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کھلا لے، اگر یہ بھی کھا لیا نا تو سمجھ جائیں کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا، اس نے کھیر لے کر آیا، میں نے کھا لیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، مجھے کہتے ہیں بڑے محبت سے پیار سے میرے ساتھ پیش ہوا۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پرویز بھائی ہو سکے تو کلمہ پڑھ لینا۔ جب گھر آیا اگلے دن جمعے کے دن میں دفتر گیا، جمعے کی نماز کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنا موبائل اپنے کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس پہ 5-6 مس کال پڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا تو وہی پرویز بھائی۔ تو میں نے فون اٹھایا، جب فون میں لایا میں نے کہا جی پرویز بھائی، تو آگے سے مجھے کہتے ہیں میں پرویز نہیں محمد خالد بات کر رہا ہوں، اور ہمارے پورے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اگلے ہفتے میں ان کے پاس گیا، اس نے جب یہ الفاظ ادا کیے نا کہ پورے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں ایسے حیران ہو گیا اللہ کی قدرت پر کہ یا اللہ میں اتنا اچھا بندہ تو نہیں ہوں، نہ میرے زبان میں اتنا اثر ہے، نہ میرے اتنے اعمال ہیں، یہ بندہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہدایت دینے کے لیے آپ نے میرے دل میں کیا کیا ڈالا، کیونکہ یہ بندہ آپ کا طلبگار تھا، آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، آپ نے میرے دل میں ڈالا، وہ اعمال میں نے اپنائے جس کی وجہ سے وہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، متاثر ہوا اور دین کی طرف آ گیا۔ پھر اس پورے دفتر والوں نے اس کا بڑا اکرام کیا، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے پیسے اور کیا کیا پتہ نہیں، ان کو ہمارے دفتر میں وہ کہتے ہیں نا کہ پرماننٹ بھی کر دیا، اس کو نوکری مل گئی، اس کو ہم نے اس صفائی والے کام سے بھی ہٹا دیا۔ اب 1.5 سال پہلے میرے ساتھ ملا تھا، کہتا ہے ایک بچہ حافظ قرآن ہے، علم کر رہا ہے 2 درجے میں، دوسرا بچہ فارغ ہونے والا ہے حافظ قرآن میں، اور بیٹی میری 15 سپارے حفظ کر چکی ہے، اور اتنی داڑھی خوبصورت ہے ماما۔ ادھر کہیں تشکیل ہوئی تھی، وہ مرکز میں ملاقات ہوئی تھی ان سے میری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے بھی آپ اخلاق کو پیش کرتے ہیں نا، اس کے دل میں اللہ رب العزت محبت ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا تو سب کو کیا اور سب کو آواز لگائی کہ مجھے تم لوگوں نے کیسے پایا۔ مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا، سب نے آواز لگائی کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے، پتہ نہیں کیا کیا ان کا یقین تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ سب کو اخلاق سے پیش ہوں، سب کے سامنے اخلاق پیش کریں تاکہ وہ دین پر آ جائے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت جیسے خوبصورت تحفے عطا کر لیں۔ تو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، اگر ہم اخلاق پیش کریں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش ہوں تو کیا خیال ہے کتنے لوگ ہیں جو دین پر آئیں گے۔ یہ دین تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دعوت دیتے تھے ہمارے جیسے بنو، ہمارے جیسے بنو، اور لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اخلاق سے متاثر ہو کے دین پر آتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، ابھی بھی کافی سارے جماعتیں چلتی ہیں نا باہر ممالکوں میں، تو باہر ممالکوں میں جو جماعتیں چلتی ہیں وہ ان کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کے، ان کی حلیے سے، محبت سے، اخلاق سے، ان کے اعمال سے متاثر ہو کے جو ہے نا وہ دین پر آ جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے معاملات کو۔ سب سے بڑی بات 2 چیزیں ہیں، معاملات اور اخلاق۔
یہ دو چیزیں جب درست ہو جائیں گی نا تو باقی عمل سارے درست ہو جائیں گے۔ نمازی بھی بہت ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے بہت ہیں، ذکر اذکار کرنے والے بہت ہیں، صدقہ دینے والے بہت ہیں، اللہ کی رضا بہت کرتے ہیں، لیکن دو چیز کی کمی ہے، معاملات میں اور اخلاق میں۔ تو یہ اخلاق پیش کریں انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت ہمیں بہت اچھی زندگی عطا کریں گے، عزت پہلے گا، کوشش کریں گے نا ساری زندگی۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔